السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ ملک صفدر حیات صاحب کی کیسز کی سیریز ہے وہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ آج اسی سیریز کے سلسلے کا ایک بہت ہی دلچسپ کیس آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس سے میری ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جس کا نام ہے نامراد۔ قیام پاکستان کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ طاق راتوں میں شب بیداری کا سلسلہ جاری تھا۔ مسجدیں آباد اور لوگوں کے دل خوشیوں سے معمور تھے۔ وہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور فضیلتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے تھے، مگر کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو مزید گہرا کرنے میں مصروف تھے۔ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت ناساز تھی۔ میں تھانے سے بھی جلدی اٹھایا تھا اور تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں جا سکا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے کوارٹر میں بستر پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ یقیناً کوئی اہم معاملہ درپیش تھا، ورنہ شبینہ ڈیوٹی والے عملے کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ انتہائی ناگزیر حالات ہی میں مجھے بلایا جائے۔ اس وقت بھی مجھے اچھا خاصا بخار تھا۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن کو عبور کر کے اپنے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھول دیا۔ سامنے حوالدار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے صوبے خان؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا، بے آرام کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ کو چلنا ہوگا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، محلہ بختے والا میں ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے۔ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صوبے خان، واردات ہو رہی ہے، تمہاری کیا مراد ہے؟ جناب ملک صاحب، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حوالدار صوبے خان الجھن امیز لہجے میں بولا، ادھر تھانے میں ایک بندے نے اطلاع دی ہے کہ اس کے پڑوس میں ڈکیتی ہو رہی ہے۔ یہ محلہ بختے والا سے آیا ہے۔ آپ کہیں تو میں فضل دین نامی اس شخص کو یہیں آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں اپنی خراب طبیعت کو چشم زدن میں بھول گیا تھا۔ محلہ بختے والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، فضل دین نے اپنے گھر کا پتہ کیا بتایا؟ حوالدار نے مجھے مذکورہ ایڈریس سمجھا دیا۔ وہ گلی میری دیکھی ہوئی تھی۔ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس طرف جا چکا تھا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر موقع واردات پر پہنچو، میں بھی تیار ہو کر تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ صوبے خان جانے لگا تو میں نے کہا، اور ہاں، اگر تم چاہو تو زیادہ سپاہیوں کو لے جاؤ، پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال پیش آئے۔ ذرا ہوشیاری سے قدم اٹھانا۔ ڈاکوؤں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو تو وہ گھر کے افراد کو یرغمال بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایک آدھ بندہ پھڑکانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جو لوگ برکتوں اور رحمتوں والے اس مقدس مہینے میں ڈکیتی جیسے مکروہ فعل سے باز نہیں رہ سکے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں بہت احتیاط سے کام لوں گا، صوبے خان نے پر یقین لہجے میں کہا اور رخصت ہو گیا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی وردی پہنی، سروس ریوالور کو ہولسٹر میں اڑسا اور بختے والا جانے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تھانے میں جھانک لیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ASI اسلم باجوہ نے مجھے سیلیوٹ کیا اور مؤدب لہجے میں بتایا، ملک صاحب، آپ کے حکم کے بموجب حوالدار 4 سپاہیوں کے ساتھ بختے والا جا چکا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ارے یار، یہ بخار کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں تھانے سے باہر نکل آیا۔ تم تھانے ہی میں رکو، میں ابھی ان ڈاکوؤں کو آہنی زیور پہنا کر تھانے لا رہا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل فٹ ہوں۔ ASI نے بحث مناسب نہ سمجھی اور واپس تھانے کی عمارت کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد محلہ بختے والا میں موجود تھا، لیکن اس وقت بساط لپٹ چکی تھی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جب حوالدار 4 سپاہیوں کو لے کر جائے واردات پر پہنچا، اس وقت تک ڈاکو اپنا کام کر کے وہاں سے 9 تو 11 ہو چکے تھے۔ میں جب مذکورہ مکان پر پہنچا تو ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ ڈاکو اپنا کام تو کر ہی گئے تھے، لیکن جاتے جاتے ساتھ اس گھر کی ایک جوان لڑکی کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ صفیہ نامی مذکورہ لڑکی کی عمر
18 سال کے لگ بھگ تھی اور عید کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ڈاکوں کی تعداد 2 بتائی گئی، جو صفیہ کے کپڑے، زیورات اور خود اسے بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر وہاں پہنچے تھے، جنہیں انہوں نے مکان کے عقب میں باندھ رکھا تھا۔ صفیہ کے گھر کا ایک دروازہ عقبی جانب ہی کھلتا تھا۔ ڈاکوں نے راہ فرار اختیار بالفاظ دیگر واپسی کے لیے وہی راستہ استعمال کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے، کیونکہ جس وقت محلے کے افراد کر کے بیرونی دروازے پر جمع ڈاکوں سے نمٹنے کی سبیلیں سوچ رہے تھے، ڈاکو نہایت خاموشی سے پچھلی جانب سے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ گھر کے اندر ایک کوحرام بپا تھا۔ صفیہ کی والدہ کی حالت حسین نگفتبار تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے، مغویہ، صفیہ، اس کی والدہ زینت بی بی اور والد قادر بخش۔ صفیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ عید کے بعد اس کی شادی طے تھی۔ صفیہ کی شادی ملک ارشد نامی ایک نوجوان سے ہونا تھی، جو باغبان پورہ کا رہائشی تھا اور کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ حوالدار صوبے خان اپنی ناکامی پر حسد جھجھلایا ہوا تھا، حالانکہ یہ اس کی ناکامی نہیں تھی۔ اگر اس کی موجودگی میں ڈاکو لڑکی کو اٹھا کر فرار ہوتے تو اسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ صوبے خان خواہ اس واقعے کا بہت زیادہ اثر لے رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے 2 سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا۔ پھر میں نے سب سے پہلے موقع واردات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک عام سا مکان تھا۔ دونوں کمرے مکان کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے صحن تھا اور پھر بیرونی دروازہ تھا۔ 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ مکان کے عقبی جانب ہی کھلتا تھا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکو اسی دروازے سے فرار ہوئے تھے۔ مغویہ کے والد قادر بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ صفیہ اسی گھر میں تھی جس کا دروازہ گھر کے پچھواڑے کھلتا تھا۔ موقع واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ اس کارروائی میں رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ دونوں کمروں کے آگے ایک وسیع برآمدہ تھا اور باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بھی صحن ہی میں بنے ہوئے تھے۔ صحن میں جامن یا غالباً آم کا ایک پیڑ بھی استادہ تھا، جس کے نیچے 2 بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے قادر بخش کے پڑوسی فضل دین کا بیان نوٹ کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھانے آ کر اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ فضل دین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک دکاندار تھا۔ محلے کے بازار میں اس کا کریانہ سٹور تھا۔ میں نے اس کے ضروری کوائف نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، فضل دین، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے پڑوس میں 2 ڈاکو گھسے ہوئے ہیں؟ جناب ملک صاحب، وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے قادر بخش کے گھر کے عقب میں 2 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو 2 ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے دروازے پر دے کر چونک اٹھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں ان کے قریب پہنچتا وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ غالباً انہوں نے پہلے دستک دی ہوگی، پھر جیسے ہی دروازہ کھلا ہوگا وہ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد تم فوراً تھانے چلے آئے ہمیں اطلاع دینے؟ نہیں جناب، میں فوراً تھانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے پہلے اپنے طور پر تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فضل دین نے بتایا، ملک صاحب، میں ان دونوں کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر ان کے چہروں پر ڈھاٹے نہ لگے ہوئے ہوتے تو شاید میرا اس طرف دھیان بھی نہ جاتا، لیکن وہ جس حلیے اور پر اسرار انداز میں قادر بخش کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور فضل دین کا بیان طولانی ہونے لگا تو میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے کس طرح تصدیق کی؟ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس بارے میں بتایا۔ فضل دین نے تفصیل میں جاتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر میرے شک کی تائید کرتے ہوئے بولی، تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے رضیہ سے کہا وہ جائے اور زینت سے معلوم کرے، لیکن اس نے بتایا کہ زینت سے آج کل اس کی بول چال بند ہے۔ اپنے گھر میں بس ہم دونوں ہی جی ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر سے نکلا اور قادر بخش کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے قدرے تیز آواز میں دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ انداز رازدارانہ تھا۔ میں نے کہا، یہ میں ہوں قادر، فضل دین تمہارا پڑوسی۔ ہاں فضل دین، کیا بات ہے؟ قادر بخش نے دروازہ کھولے بغیر استفسار کیا۔ میرے شک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اصولی طور پر میری دستک کے جواب میں قادر کو دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ اندر ہی سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش یار دروازہ تو کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اندر خاموشی رہی۔ چند لمحوں بعد قادر کی آواز آئی، فضل دین، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں،
آج کل صبح تمہاری دکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا، پھر جتنی جی چاہے باتیں کر لینا، اب تو میں سونے جا رہا ہوں۔ قادر کا گریز میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں 2 اجنبی افراد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دانستہ ڈھاٹا پوش افراد کی بجائے اجنبی افراد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ چند لمحوں تک اندر خاموشی رہی، جیسے قادر بخش جواب دینے سے پہلے سوچ رہا ہو۔ پھر اس کی آواز آئی، یار فضل دین تم خواہ پریشان ہو رہے ہو؟ جن 2 اجنبی افراد کو تم نے دیکھا ہے وہ میرے مہمان ہیں، خیالی سے آئے ہیں۔ تم میرے بارے میں پریشان نہ ہو، میں بالکل خیریت سے ہوں، اور ہاں صبح ہماری ملاقات تمہاری دکان پر ہوگی۔ اس کے بعد گھر کے اندر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بغور سنا، وہ 1 سے زیادہ افراد کے چلنے کی آواز تھی، کم سے کم 2 افراد۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے شک میں اضافہ ہوتا گیا۔ یقیناً اس وقت دروازے کے پیچھے قادر بخش کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اسی کی ہدایت کے مطابق قادر نے میرے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ فضل دین نے اپنی بات ختم کر کے خاموشی اختیار کر لی تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ بولا، میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتائی، پھر اسی کے مشورے پر میں اس پر اسرار واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ یعنی تم نے ان ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ 2 ڈاکو ہی تھے؟ یقین کرنے نہ کرنے کا کیا سوال جناب، وہ اکتاہٹ امیز لہجے میں بولا، اب تو ساری حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ وہ ڈاکو لڑکی سمیت اس کے کپڑے اور زیورات اڑا کر لے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا، فضل دین تم نے تھانے آنے کی بجائے کسی اور محلے دار کو اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جو میری سمجھ میں آیا میں نے کر دیا۔ وہ بیچارگی سے بولا، کیا میں نے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچا کر کوئی جرم کیا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے وضاحت امیز لہجے میں کہا۔ پھر 2-4 مزید سوال کرنے کے بعد فضل دین کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے باور کرا دیا، فضل دین ابھی تو تمہارا کچا بیان ہوا ہے، کل تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دینا۔ وہ مصلحت امیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور مغویہ کے والد قادر بخش کو کمرے میں بلا لیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب موقع کے گواہوں کے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی نصف درجن افراد سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت 3 افراد کے بیانات کی تھی، یعنی فضل دین، قادر بخش اور مغویہ کی والدہ زینت بی بی۔ میں انہی کا ذکر کروں گا۔ میں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے صفیہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ قادر بخش کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی، تاہم اپنی بیوی کی بنسبت اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش، مجھے اس افسوسناک واقعے سے دلی رنج ہوا ہے۔ میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ قادر بخش، وہ دونوں ڈھاٹا پوش کون تھے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، وہ دکھی لہجے میں بولا، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، آپ دیکھنے اور پہچاننے کا کیا سوال جناب، انہوں نے جس طرح اپنے چہروں کو گہرے ڈھاٹوں میں چھپا رکھا تھا اسے ان کی شناخت کرنا ناممکن تھا۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان میں سے ایک کا قد غیر معمولی بڑا اور دوسرے کا غیر معمولی چھوٹا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ ایک 7 فٹ کا تھا تو دوسرا 4.5 فٹ کا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ان کی دستک کے جواب میں دروازہ تم نے کھولا تھا؟ نہیں جناب، میں اس وقت باتھ روم میں تھا، قادر بخش نے جواب دیا۔ دروازہ میری بیوی زینت نے کھولا تھا۔ وہ زینت کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے تھے اور اندر آتے ہی دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلا تو وہ دونوں بندوقوں کے سائے میں صفیہ اور زینت کو کور کیے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں قادر نے اس کمرے کے در و دیوار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بندوق تانتے ہوئے لائن حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، اس کے بعد انہوں نے بندوقوں کے زور پر صفیہ کے تمام قیمتی کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لی۔ انہوں نے خاص طور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں کافی مال ہوگا۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ محض ڈاکو ہیں اور زیورات اور نقدی لے کر ہماری جاں بخشی کر دیں گے، مگر وہ تو جاتے جاتے ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو بھی اٹھا لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تو صفیہ مایوں بیٹھنے والی تھی، ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے پوچھا، وہ نقدی کتنی لے کر گئے تھے؟ 5,000 روپے، قادر بخش نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ یہ جن دنوں کا ذکر ہے، اس وقت سونا 50-55 روپے تولہ مل جاتا تھا اور 4 روپے کا 1 من آٹا آتا تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، اتنی بڑی رقم تم نے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وہ بولا، میری ایک ہی تو بیٹی ہے ملک صاحب، میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ صفیہ ہماری بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی۔
ہم اپنا ہر شوق، ہر چاؤ پورا کرنا چاہتے تھے، مگر اب تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے چند لمحات کے توقف سے سوال کیا، قادر بخش، تمہارا پڑوسی فضل دین جب تمہارے دروازے پر آیا تھا تو تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا؟ کیسے کھولتا دروازہ؟ وہ بیچارگی سے بولا، ایک ڈاکو نے بندوق کی نال میری پیٹھ پر ٹھوک رکھی تھی، اس لمبو نے۔ میں وہی کچھ کرتا رہا جس کے لیے وہ ہدایات دے رہا تھا۔ گویا فضل دین کا اندازہ درست تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ جناب، میں لکڑی کے کام کا ماہر ہوں، فرنیچر اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں بناتا ہوں۔ دوسرا کمرہ نہایت ہی عمدہ اور دیدہ زیب قسم کے فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میں نے صفیہ کو دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا، مگر اب تو صفیہ ہی نہیں رہی۔ وہ ظالم لے گئے میری بچی کو۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کافی کرنا کرو قادر بخش، میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کر لوں گا۔ تم ان دونوں ڈاکوؤں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاؤ، ہر وہ بات جس سے ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا جناب، روحان سے لہجے میں بولا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میرا مطلب ہے یہ کام کسی دشمن کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے جناب۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں نے نہ تو کسی سے دوستی پال رکھی ہے اور نہ ہی دشمنی، کام سے وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ آج تک کسی سے میری تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے۔ اگر تمہاری کسی سے دشمنی نہیں تو پھر یہ دونوں افراد کون ہو سکتے ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے بیٹی کی شادی کے لیے قیمتی جوڑے اور زیورات تیار کروا رکھے تھے؟ یقیناً وہ تمہارے حالات سے واقف ہوں گے جناب۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ عید الفطر کے بعد صفیہ کی شادی ہونے والی ہے۔ قادر بخش نے پرخیال لہجے میں کہا، آج کل تو ویسے ہی بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ چند روز قبل نوشہرہ روڈ پر بھی شادی والے ایک گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے، اس سے پہلے گندا والا میں بھی۔ قادر بخش، میں نے مغبیہ کے باپ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی وارداتوں میں ڈاکو صرف قیمتی سامان، زیورات اور نقدی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا نہیں کرتے۔ وہ بے بسی سے سر ہلانے لگا، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، قادر بخش، میں نے سنا ہے کہ ارشد ملک نامی ایک نوجوان سے مغبیہ کی شادی ہونے والی تھی، جو باغبان پورہ میں رہتا ہے اور کپڑے کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے تصدیقی لہجے میں کہا، ارشد میری بڑی سالی کا لڑکا ہے، یعنی صفیہ کا خالہ زاد ہے۔ میں نے پوچھا، مغبیہ کا ارشد سے رشتہ طے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، قادر بخش نے جواب دیا۔ گویا یہ رشتہ دونوں گھروں کی رضامندی سے طے ہوا تھا، میں نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن انداز سوالیہ تھا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا، جی بالکل، اس رشتے میں دونوں طرف کی مرضی شامل تھی۔ میں نے پوچھا، کیا لڑکا اور لڑکی بھی راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ جی ہاں، وہ دونوں بھی اس رشتے سے خوش تھے۔ کیا تم نے باقاعدہ صفیہ سے اس کی مرضی معلوم کی تھی؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے یہ باتیں خاص مقصد کے تحت کی ہیں، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ممکن ہے تمہارے جوابات سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں کوئی مدد مل سکے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو برآمد کر لیا جائے؟ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا؟ میرا سب کچھ تو صفیہ ہی ہے، اب جیسے بھی ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکالیں، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صفیہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ایک نئے زاویے سے سوال کیا، قادر بخش، یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے کیا تمہاری بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ بھی آیا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب، جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ جس گھر میں جوان لڑکی ہو وہاں رشتہ آنا تو معمولی بات ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو قادر بخش، میں اس واردات کو محض ڈکیتی سمجھنے کے حق میں نہیں ہوں، پھر ڈکیتی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ ڈکیتی سے زیادہ ایک اغوا کی واردات نظر آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میرا تو سر چکرا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری صفیہ کا ایسا کون دشمن تھا جس نے اسے اغوا کر لیا؟ میں نے کہا، صفیہ کا ارشد سے رشتہ طے ہونے سے پہلے صفیہ کے لیے کس کا رشتہ آیا تھا؟ میری سوچ گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آ رہی تھی۔ قادر بخش نے بتایا، کوئی 1.5 سال پہلے ساجی کا رشتہ آیا تھا میری صفیہ کے لیے، لیکن ہم نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ساجی کون ذات شریف ہے؟ اس کا اصل نام تو سجاول ہے، لیکن ساجی مشہور ہے۔ تم لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس ہم نے کورا جواب دیا اور ساجی کی ماں ٹھنڈی ہو کر اپنے گھر بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، قادر بخش، ساجی کے رشتے سے انکار کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، عجیب لفنگا سا لڑکا ہے، آوارہ اور بدماش۔ میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی کے لیے لچے لفنگے لڑکے کا رشتہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ میں… اس کی آواز بھر آ گئی
اور وہ ہاتھ کی پوست سے آنکھوں پر اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا سجاول عرف ساجی یہیں بختے والا میں رہتا ہے؟ پہلے کبھی رہتا تھا، اب تو حسن دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے استفسار کیا، اب وہ کہاں رہتا ہے؟ ڈسٹرکٹ جیل میں۔ اوہو، بے سختہ میرے منہ سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، وہ کس کیس میں جیل ہے؟ دفعہ 302، قتل عمد۔ میں نے چونک کر قادر بخش کو دیکھا۔ ساجی نے کس کو قتل کر دیا تھا؟ کوئی بدنصیب راہگیر، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ بری صحبت نے یہ رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ آوارہ اور اوباش لوگوں سے اس کا میل ملاپ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں بیٹے کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا مرحوم عبدالغنی اپنے پیچھے 25 ایکڑ اراضی چھوڑ گیا۔ اسی کی آمدنی پر پل رہے ہیں 4 افراد۔ ساجی کی من ناصرہ، اس کی 3 لڑکیاں۔ ساجی تو گیا، اب عمر بھر کے لیے جیل کی دیواروں کے پیچھے اسے عمر قید ہوئی ہے۔ قادر بخش نے ہاتھ سے معلومات افزا انکشافات کیے تھے۔ میں نے پوچھا، ساجی کو جیل گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 1 سال، اور 1.5 سال پہلے اس کا رشتہ آیا تھا۔ جی ہاں، لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں جس زاویے پر سوچ رہا تھا مجھے اس میں ذرا تبدیلی کرنا پڑی۔ میرا خیال تھا کہ کسی شخص نے دیدہ دانستہ صفیہ کو اغوا کیا تھا، اور وہ شخص صفیہ کا کوئی طلبگار ہی ہو سکتا تھا، لیکن قادر بخش کے بقول صفیہ کا واحد طالب اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے سانس لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور میرے سامنے بیٹھا ہوا قادر بخش الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں۔ میں نے موقع واردات پر پہنچتے ہی لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ ڈھاٹا پوش ڈاکو صفیہ کو اغوا کر کے کس جانب گئے تھے۔ اگرچہ بندوق بردار ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے سمت کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اسی وقت 3 افراد پر مشتمل پولیس اہلکاروں کی ایک پارٹی مذکورہ سمت میں روانہ کر دی تھی، لیکن آدھے گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ ناکام و نامراد لوٹ آئے تھے۔ ویسے بھی ڈاکوؤں کو بختے والا سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان کا ہاتھ آنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ میں قادر بخش سے کام کی کوئی بات نہیں گلوا سکا۔ وہ ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں سے واقف نہیں تھا۔ کسی سے اس کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیتا۔ ایک موہوم سا امکان سجاول عرف ساجی کے حوالے سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے پس زندان ہونے کے بارے میں سن کر یہ امکان بھی دم توڑ گیا تھا۔ اس وقت ایک عورت نے کمرے کے اندر آ کر قادر بخش کو مخاطب کیا۔ قادر، زینت کو ہوش آ گیا، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے کی کئی عورتیں گھر میں آ گئی تھیں، اور بار بار بے ہوش ہوتی زینت کو انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ قادر اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، قادر بخش، میں زینت کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ کر آتا ہوں جی، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے اس وقت تم لوگوں پر ایک بالائے نگہانی ٹوٹ پڑی ہے، لیکن تمہاری بیوی کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھ سے پورا تعاون کرو گے تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں تنقیدی نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اس کی تفصیلی تلاشی بھی لینا چاہیے، لیکن سرے دست میں نے اس خیال کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اسی وقت قادر بخش اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زینت بیوی کا رنگ ہلدی کے مانند ہو رہا تھا، اور وہ برسوں کی بیمار دکھائی دیتی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے لگ بھگ لگایا۔ میں نے پہلے تو اس سنگین واقعے پر گہرے دلی رنج و غم کا اظہار کیا، پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مغویہ کی ماں سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قادر بخش نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، قادر بخشا، تم تھانے دار صاحب کو وہ بات کیوں نہیں بتاتے جو میں نے تم سے کئی بار کہی ہے؟ ہائے، کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ میری بچی کو ڈھونڈ نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ زینت کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے قادر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کون سی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے قادر بخش؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، شاید اس کا دماغ قابو میں نہیں رہا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے ذہن پر گہرا اثر کیا ہے۔ ہاں، میرے ذہن پر گہرا اثر ہوا ہے۔ زینت بی بی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، دل پر بھی شدید اثر ہوا ہے، لیکن میرا دماغ ابھی تک قابو میں ہے۔ قادر بخشا، تو میری بات کا یقین کر لو، وہ مجھے وہی 1.5 گزا لگا تھا، بالکل وہی خطرناک آنکھیں تھیں۔ ایک آنکھ پر گہرے زخم کا نشان بھی تھا۔ میں صرف اس کی آنکھیں ہی تو دیکھ پائی تھی۔ زینت کی بات ختم ہوئی تو میں نے براہ راست اسی سے استفسار کیا، اب بی بی تم مجھے بتاؤ، یہ 1.5 گزا کا کیا چکر ہے؟ تھانے دار صاحب، میں تو ایک ایک سے کہتی پھر رہی ہوں، پر کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں قادر بخش کے بھی ترلے ڈالے ہیں، پر مجال ہے جو اس نے میری بات پر کان بھی دھرے ہوں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی ہی ہانکے جاری تھی۔ میں نے وضاحت طلب نظر سے قادر بخش کی طرف دیکھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جناب، 1.5 گزا سے اس کی مراد سجاول عرف ساجی سے ہے۔ اس کا قد بھی کم و بیش 4.5 فٹ ہی ہے۔ زینت کا خیال ہے کہ ان دونوں ڈاکوؤں میں ایک ساجی ہی تھا۔ پھر وہ زینت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھلیے لوکے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، تمہاری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ میری مت ابھی سلامت ہے۔
وہ ترکی بات ترکی بولی، سارے پاگل ہو گئے ہیں، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا، ہائے وے میرے یار ابا، میں کس پاسے جاؤں، یہ کون سا نیا سیاپا پڑ گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے آہوزاری کرنے لگی، اس کے انداز میں جنون کی آمیزش تھی۔ زینت بی بی، میں تمہاری بات سنوں گا، پوری تفصیل سے سنوں گا، تم مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے حیرت امیز نظر سے میری جانب دیکھا، پھر پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا تھانے دار صاحب؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا۔ وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں آپ بھی میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن میں سونے رب کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ ان دو ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں میں ایک پکا پکا ساجی تھا، وہی قدکاٹ، آنکھ پر زخم کا نشان۔ میں نے اس انداز میں گردن ہلائی جیسے اس کی بات کا یقین آ گیا ہو، پھر سرسری سے لہجے میں پوچھا، زینت بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ ساجی کسی قتل کیس میں 1 سال پہلے جیل چلا گیا تھا، وہ جیل میں گیا تھا یا جہنم میں، اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے بولی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا ڈاکو مجھے بالکل ساجی ہی لگا تھا۔ کیا اس نے ایسا کوئی اشارہ بھی دیا تھا جس سے تمہارے شک کو تقویت ملتی ہو؟ نہیں، اشارہ تو کوئی نہیں دیا تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں اس بارے میں تحقیقات کرواؤں گا کہ ساجی کون سی جیل میں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا جناب کہ وہ ڈسٹرکٹ جیل میں ہے۔ قادر بخش نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قادر بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو، میں تنہائی میں زینت بی بی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قادر بخش بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں زینت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو زینت بی بی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا یہ خیال ہے کہ پستہ قامت ڈاکو ساجی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، جب صفیہ کے لیے ساجی کا رشتہ آیا تھا تو تم لوگوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ یہ سوال میں قادر بخش سے بھی کر چکا تھا، لیکن زینت کا جواب بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، ساجی ہماری صفیہ کے قابل نہیں تھا، یہ تو بالکل حور کے پہلو میں لنگور والی بات تھی، سجاول ایک بگڑا ہوا آوارہ لڑکا تھا، میں اپنی مثال آپ صفیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ میں نے قادر بخش سے کیا ہوا سوال دہرایا، آپ لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ اس نے براہ راست ہم سے کوئی بات نہیں کی، وہ ہلا میں گھورتے ہوئے بولی، لیکن ادھر ادھر کہتا پھرتا تھا کہ رشتے سے انکار کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس نے دھمکی دی تھی؟ واضح دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن اسے دھمکی ہی کہا جا سکتا ہے، میں نے کہا، اور پھر تقریباً 6 ماہ بعد یعنی آج سے 1 سال قبل وہ قتل کے جرم میں جیل چلا گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، میں نے اس کے جوابات پر خواہ اعتراض کرنے کی بجائے نرم لہجے میں کہا، اور آج تم نے اسی ڈھاٹا پوش ساجی کو دیکھا ہے؟ میں نے ساجی کو واضح طور پر نہیں دیکھا، وہ لج گئی۔ لیکن تمہارا خیال ہے کہ وہ ساجی ہی ہے؟ میں نے اسے سہارا دیا۔ ہاں مجھے بالکل ایسے ہی محسوس ہوا تھا۔ تم نے بتایا کہ ساجی کی آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی ہے؟ ہاں، اس کی بائیں آنکھ پر کسی تیز دھار آلے کے زخم کا نشان بھی ہے۔ کیا ساجی صفیہ کو پسند کرتا تھا؟ میں نے اچانک پوچھا۔ وہ چونک اٹھی، پھر بولی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ قادر بخش نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میں نے اس کی لوز گیند پر ایک زبردست شاٹ کھیلا۔ قادر بخش نہ بھی بتائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو پورا محلہ جانتا ہے، ساجی کا گھر بھی تو اسی محلے میں ہے نا۔ میرا تیر نشانے پر لگا، وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے پتا ہے اس کمینے نے یہ بات محلے میں خاص عام کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹی بات اڑائی ہوئی ہے۔ نہیں، ہاں، وہ لکنا تمیز لہجے میں بولی، دلوں کا حال تو سونا ربی جانتا ہے تھانے دار صاحب۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوگی، مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اس نے کوئی بات کہتے کہتے زبان روک لی تھی۔ میں نے کہا، زینت بی بی، دلوں کا حال تو بے شک خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو حال انسانوں کو معلوم ہو اس کی قانون سے پردہ پوشی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گی تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تم مجھ سے بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، پھر بولی، ایسا نہ کہیں تھانے دار صاحب، اگر تم جھوٹ بولو گی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرو گی تو مجبوراً میں بھی تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں نے رکھائی سے کہا، وہ جی میں شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، اب میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی، اب جلد از جلد میری صفیہ کو ڈھونڈ نکالے۔ اس کا مطلب ہے ساجی تمہاری بیٹی صفیہ کو چاہتا تھا، وہ صفیہ کو پسند کرتا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنی ماں کے توسط سے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ میں نے کہا، پسند کرنا اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ صفیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہاں وہ ایسی باتیں کرتا تو تھا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، اب کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں بعض اوقات حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ سوالات بھی کرنا پڑتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، آپ شاید ساجی کو شکل سے نہیں جانتے، اس لیے ایسے انداز میں سوچ رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میں ساجی کا صورت آشنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر آپ ایسا سوال نہ کرتے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ساجی ایک کم رو اور فٹے منہ شکل صورت کا مالک ہے، اس کا اور صفیہ کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو چہرے ہی سے چھڑا ہوا بدماش لگتا ہے۔ صفیہ جیسی نرم و نازک لڑکی
خواب میں بھی اسے دیکھے تو کئی راتوں کو سو نہ سکے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی زینت بی بی۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، وہ ڈاکو جس وقت صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہے تھے اس وقت صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک گواہ ایسا نہیں ملا جس نے صفیہ کے چیخنے چلانے کی آواز سنی ہو۔ یہ ہے نا چھمبے کی بات؟ اس میں حیرت یا چھمبے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، ان ظالموں نے صفیہ کو ایک کپڑا سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ ہو، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور آپ دونوں میاں بیوی نے کوئی واویلا نہیں مچایا؟ آپ چاہتے تو محلے والے جمع ہو سکتے تھے، شاید ڈاکوؤں کے فرار کو ناکام بنا دیا جاتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، مگر آپ نہیں جانتے اس وقت ہم کن سنگین حالات سے گزرے تھے۔ زینت بی بی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس ٹھگنے نے میری صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر بندوق اس کی کمر سے لگا دی تھی اور جاتے ہوئے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے منہ سے ہلکی سی بھی آواز نکالی تو پھر ہمیں صفیہ کی لاش ہی ملے گی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جیتے جی صفیہ کو موت کے منہ میں تو نہیں دھکیل سکتے تھے نا؟ زینت بی بی، ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ پستہ قامت ڈاکو ساجی نہیں تھا، ایسی صورت میں تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ پرسوچ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اب اس کے رویے سے جنون کا عنصر غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات پر زور نہیں دیا تھا کہ وہ واقعی ساجی ہی تھا اور ساجی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ ساجی کے بارے میں اس کا دعویٰ اس کی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ ایک شخص عمر قید کی سزا سن کر جیل پہنچ گیا تھا اور اس واردات میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات بہت کم تھے۔ زینت بی بی چونکہ ایک ماں تھی اور اسے ساجی کی یہ دھمکی یاد تھی کہ انہیں کوئی خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے گھوم پھر کر اس کا خیال ساجی ہی کی طرف چلا جاتا تھا۔ بہرحال اس مرحلے پر ابھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں نے زینت بی بی کو کسی سوچ میں غلطاں دیکھا تو پوچھا، بی بی، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا یہ واردات کسی پرانی دشمنی کے نتیجے میں تو نہیں کی گئی؟ میں نے یہ سوال کچھ دیر پہلے قادر بخش سے بھی کیا تھا، جس کا اس نے نفی میں جواب دیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی اس کے جواب کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور قادر بخش کو کمرے کے اندر بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، قادر بخش، میں تمہارے گھر اور خصوصاً اس کمرے کی تفصیلی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو میں سرچ وارنٹ بھی عدالت سے حاصل کر سکتا ہوں۔ نہیں جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میرے گھر کی تلاشی کے لیے آپ کو خانہ تلاشی کا وارنٹ حاصل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ وہ بولا، جناب ڈکیتی ہمارے گھر میں ہوئی ہے، وہ بدبخت نامراد ڈاکو میرے جگر کے ٹکڑے کو اغوا کر کے لے گئے، لیکن آپ ان کو تلاش کرنے، میری بچی کو واپس لانے کی بجائے ہمارے ہی گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میرا اللہ مجھے معاف کرے، میں ناانصافی کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے قادر بخش کے بعض اوقات بہت معمولی سی چیز بہت مشکل اور پیچیدہ کیس کو حل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ممکن ہے ایسی ہی کوئی اہم چیز ہمیں اس گھر سے بھی مل جائے، اور جہاں تک ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے یا انہیں تلاش کرنے کا تعلق ہے تو میں نے تمہارے سامنے ہی اس سلسلے میں ایک پولیس پارٹی روانہ کی تھی جو ناکام واپس لوٹ آئی۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اب تک ہمیں ان ڈاکوؤں کو چھاپنے کے لیے کوئی نقطہ یا سراغ نہیں ملا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے بھی میرے سوالوں کے جواب میں کوئی مفید یا کام کی بات نہیں بتائی۔ پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی جادوگر نہیں۔ ہم آپ لوگوں کے تعاون ہی سے کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملے گا، اس وقت تک ہم نہ تو ان تک پہنچ سکیں گے اور نہ ہی صفیہ کو بازیاب کرا سکیں گے۔ اس لیے اب جذبات میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور ہمیں بھی مثبت انداز میں کام کرنے دیں۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا تو ہے، باہر سے زینت بی بی کی آواز آئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے فراہم کردہ خطوط پر غور کروں گا، تو فکر نہ کرو۔ پھر ہم نے زینت بی بی اور قادر بخش کی اجازت سے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر کوئی اہم چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ان کے گھر سے باہر آگئے۔ حوالدار نے تھانے کے راستے پر قدم بڑھائے تو میں نے کہا، صوبے خان، ابھی ایک چھوٹا سا کام باقی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ صوبے خان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ زینت بی بی نے پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے متصراً اسے بتایا تو وہ بولا، بالکل جناب، ذرا ساجی کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ ساجی کو چیک کر لیتے ہیں؟ میں چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کا نام ساجی ہی بتایا نا، سجاول عرف ساجی؟ حوالدار نے وضاحت امیز لہجے میں کہا، ہاں یہی نام بتایا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، ساجی کو چیک کرنے کے لیے پہلے تم جیل جانا چاہو گے یا ڈاکوؤں کے پیچھے؟ وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساجی کے گھر والوں سے ذرا ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ ساجی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بھی بختے والا ہی میں 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر وہاں پر تھا۔ وہ خود تو 1 سال پہلے عمر قید کی سزا پا کر جیل جا چکا تھا۔
دستک کے جواب میں ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ دستک پر جتنی جلدی دروازہ کھولا گیا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے مکین ابھی تک جاگ رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بیوہ ناصرہ اپنی 3 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ باہر کون ہے پتر؟ گھر کے اندر سے کسی عورت نے دروازے میں کھڑی لڑکی سے استفسار کیا۔ اماں، باہر 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ اس لڑکی نے سر تپا ہمارا جائزہ لیتے ہوئے اپنی ماں کو اطلاع دی۔ وہ 2 کا لفظ اس نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ ہم اس وقت صرف 2 ہی تھے، یعنی میں اور حوالدار صوبے خان۔ دیگر سپاہیوں کو میں نے واپس تھانے بھیج دیا تھا۔ ہائے وے میرے ربا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت بیرونی دروازے کی طرف آتے ہوئے بولی۔ اونتری نہ ہوئے تھے۔ لڑکی نے بیزاری سے کہا، اماں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ پہ باہر آ کے دیکھ لے، پولیس ہمارے دروازے پر کھڑی ہے۔ ہمیں دروازے میں استادہ لڑکی سے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دبلی پتلی عورت کی جھلک دکھائی دی۔ میں اس کے حلیوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی تیز و ترار عورت ہوگی، لگائی بجھائی کی ماہر۔ اس نے آتے ہی تیز لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرے شوہر کو تو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری اکلوتے بیٹے سجاول اور ساجی سے ملنے آیا ہوں۔ ہون تے اودا کھیڑا چھاڑ دیو پولیس والیو، وہ تیز آواز میں بولی۔ میں نے کہا، بی بی مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیا تم ناصرہ ہی ہو؟ ہاں میں ناصرہ ہی ہوں، مرحوم عبدالغنی کی بیوہ، اس نے جواب دیا۔ آپ نئے آئے ہو، اس لیے آپ کو ساجی کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے چند ورگے پتر کا بڑا دکھ ہے، میں سڑ کے سوا ہو گئی ہوں۔ اولاد چاہے کیسی بھی ہو، وہ اپنی ماں کے لیے چند ورگی چاند کے مانند ہی ہوتی ہے۔ میں نے ناصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا 1 سال پہلے قتل شتل کے جرم میں جیل گیا تھا۔ بس جی، اس کی قسمت خراب تھی۔ وہ اپنے ہونہار ثبوت کے جرم کو اس کی بدقسمتی سے تعبیر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل وہ جیل سے باہر آیا ہوا ہے، کیا وہ تم سے ملنے یہاں آیا تھا؟ آپ کو یہ بات یقیناً اسی پھاپا کٹنی نے بتائی ہوگی، وہ زہر ہنس لہجے میں بولی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں زینت کی بات کر رہی ہوں، وہ لفظ زینت کو چبا کر بولی۔ مجھے پتہ چلا ہے، وہ کچھ دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ جو ڈاکو اس کی صفیہ کو اٹھا کر لے گئے ان میں ایک میرا ساجی بھی تھا، وہی ہے میری اور میرے بیٹے کی دشمن۔ اس کی بیٹی تھی ہی اس قابل کہ ڈاکو لٹیرے اٹھا کر لے جاتے۔ اچھا ہوا ہم صاحب بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنساتی وہ ہمیں۔ وہ دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی اور اس کے اندر سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا وہ زینت اور صفیہ کے لیے اپنے دل میں بہت ناد رکھتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کے شہزادے کے رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساجی جیل سے باہر نہیں آیا؟ ہاں بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ منہ بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں بولی۔ سزائے تاحیات کا قیدی کس طرح جیل سے باہر آ سکتا ہے؟ زینت کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر ہے، کسی حال میں اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بھلا کوئی شخص جیل میں سے آ کر ایک لڑکی کو اغوا کر کے کس طرح لے جا سکتا ہے؟ بس یہ بات میرے علم میں آئی تو میں اس کی تصدیق کے لیے آپ کے دروازے تک چلا آیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ تو خاصے سمجھدار تھانے دار دکھائی دیتے ہیں، وہ قدرے اپنائے تمیز لہجے میں بولی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہم ابھی تک اس کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ اوہو، میں بھی کتنی شدائی ہوں، آپ کو اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ آپ اندر آ جائیں، بیٹھک میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی پیشکش پر اس کے ڈرائنگ روم میں آگے۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ اپنی خوش اخلاقی کا سکہ ہمارے دلوں پر بٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے 2 ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ وہ بولی، میرا ساجی تو بہت بیوہ پتر تھا۔ زینت کی لڑکی نے پہلے اپنی اداؤں سے اسے اپنا دیوانہ بنایا، اور جب ہم رشتہ لے کر گئے تو صاف انکار کر دیا۔ ساجی نے اس انکار کا بہت گہرا اثر لیا اور برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ پھر ایک روز اس بری صحبت نے اسے جیل کی اصلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لو بھلا بتاؤ، اگر ساجی کسی طرح جیل سے باہر آتا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کلیجے سے لگنے آتا یا اس منہ کالی کی حور پری کو اغوا کر کے لے جاتا؟ ان لوگوں کو تو کسی طرح بھی چین نہیں ہے۔ ساجی باہر تھا تو اس کے دل و جگر پر اذیت ناک تیر برساتے رہے، اب وہ جیل میں ہے تو بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خدا خود ان سے پوچھے گا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ناصرہ کے گھر میں بیٹھے، لیکن اس پوچھ تاچھ میں ایک بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے متذکرہ 2 ڈاکوؤں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی۔ زینت بی بی نے ساجی اور پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بعید از قیاس نظر آتے تھے، اس لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ تھانے آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں بستر پر آ کر لیٹا تو مجھے یاد آیا، یعنی پوری شدت سے احساس ہوا کہ مجھے آج دن بھر بخار رہا تھا۔ فرائض کی بجاوری میں اپنی بیماری کو مطلق فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب رگ پٹھوں کو آرام دہ بستر کی آغوش میں پہنچتے ہی ایک تکلیف یاد آنے لگی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری۔
اگلے روز روزہ بھی رکھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ پورا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، لیکن بہرحال روزہ چھوڑنے کی میری عادت نہیں۔ الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم تھا۔ روزے ہی کی فضیلت اور رحمت تھی کہ وہ دن میں نے ہاسا چاکو چوبند گزارا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی گزشتہ رات والی واردات کی تفصیلی رپورٹ تیار کی اور اے ایس پی علاقہ کو بھجوا دی۔ اگلے روز میں نے فوری طور پر بابا مراد بخش کو تھانے بلا لیا۔ مراد بابا کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ ساٹھا باٹھا کی ایک زندہ مثال تھا۔ پولیس کے محکمے میں بابا مراد بخش کی حیثیت ایک ماہر کھوجی کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ڈاکوؤں کا کھرا ابھی تک ضائع نہیں ہوگا۔ میں نے پوری بات مراد کو بتائی تو وہ بولا، ملک صاحب کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو جائے گی۔ میں کھوجی کے ساتھ دوبارہ محلہ بختے والا پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں اور مراد بابا گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ کانسٹیبل کے پاس سائیکلیں تھیں۔ اس زمانے میں تانگے، ریڑے، گھوڑے اور سائیکل وغیرہ پر ہی سواری کی جاتی تھی۔ جیپ اور موبائل گاڑیوں جیسی سہولتیں پولیس کو میسر نہیں تھیں۔ ہم قادر بخش کے گھر کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، ملک صاحب میری بچی کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں، دعا کرو مجھے کامیابی ہو جائے۔ آمین، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں مراد نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک زمین کا بغور معائنہ کرتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا ابھی پوری طرح مٹا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے ہم ان کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، گزشتہ رات کے بعد سے یہاں کسی اور نے گھوڑے وغیرہ تو نہیں باندھے؟ قادر بخش نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، یہاں تو کبھی کسی نے گھوڑے نہیں باندھے، اور رات کے بعد سے تو خاص طور پر اس طرف کوئی چوپایا آیا ہی نہیں۔ پھر جو نشانات میری تجربہ کار نگاہ دیکھ رہی ہے وہ یقیناً انہی ڈاکوؤں کے گھوڑوں کے سموں کے ہیں۔ مراد نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بس تو بابا، پھر تم اپنا کام شروع کر دو۔ سرکار میں تو کافی دیر پہلے اپنا کام شروع کر چکا ہوں۔ بابا مراد اس وقت اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا اور مراد کے گھوڑے کی لگام بھی میں نے ہی تھام رکھی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے۔ آسمان پر اگرچہ بادل موجود تھے، لیکن چاروں جانب چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بابا مراد ماہرانہ نظر سے زمین کا معائنہ کرتے ہوئے محلہ بختے والا سے باہر نکل آیا۔ دونوں سائیکل بردار کانسٹیبل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہم چاروں کا مختصر سا قافلہ شیخو پورہ موڑ تک پہنچ گیا۔ یہاں آ کر بابا مراد نے واضح طور پر اعلان کیا، ملک صاحب کھرا بہت صاف مل رہا ہے، گھوڑوں کے قدموں کے نشانات سڑک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی نشانات کا رخ لاہور کی جانب ہے۔ فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، وہ بغور سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم بابا مراد کی رہنمائی میں تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکے تو وہ اچانک ایک جگہ رک گیا۔ ملک صاحب، اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، اب ہمیں یہاں سے اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب مراد بابا؟ ملک صاحب، یہاں سے آپ کے ڈاکوؤں نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے، بابا مراد نے کہا، اس لیے ہمیں بھی اپنی کھوج کی سمت بدلنا ہوگی۔ جس مقام پر مراد بابا کھڑا تھا وہاں سے مین روڈ سے ایک ذیلی کچی سڑک نکلتی تھی جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتی تھی۔ میں نے مذکورہ سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بابا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ڈاکو یہاں سے اس سڑک پر مڑ گئے تھے؟ جی، مجھے یقین ہے کہ وہ اسی سڑک پر مڑے تھے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ گھوڑوں کا کھرا بڑی واضح رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، بس تو پھر دیر کس بات کی ہے، تم آگے آگے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے۔ وہاں سے ایک مرتبہ پھر بابا مراد نے زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور ہم اس کی تقلید کرتے ہوئے ریلوے پھاٹک تک جا پہنچے۔ پھر ریلوے لائن کو کراس کرنے کے بعد ہم خیالی باغ میں داخل ہو گئے۔ ہم کنیا لال باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ خاصا گنجان باغ تھا، آم کے پیڑ پھل سے لدے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی باہر نکلے اچانک دھوپ غائب ہو گئی۔ آسمان پر بادل پہلے سے موجود تھے، لیکن اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا موڈ خاصا خراب نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب تب میں بارش شروع ہو جائے گی۔ بابا مراد نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، اگر بارش ہوگی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا مٹ جائے گا اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، مجھے بھی تشویش ہونے لگی۔ بابا مراد نے کہا، چلیں جہاں تک ممکن ہے سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ نہر کی طرف جاتا ہے۔ راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن اگر کھرا مٹ گیا تو؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بابا مراد نے کہا، لو جی، ہو گیا کام۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بوندا باندی ہلکی ہی رہی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور زیادہ واضح ہو گیا۔ اس طرح ہمارا فاصلہ زیادہ تیزی سے طے ہونے لگا، لیکن اس معاون اور سازگار فضا نے زیادہ دیر ہمارا ساتھ نہ دیا اور اچانک تیز بارش ہونے لگی۔
وہاں آس پاس پناہ کی کوئی جائے بھی نہیں تھی۔ اگر ہم نہر کا پل پار کر لیتے تو آگے موزہ پپلی والا میں ہم بارش سے بچنے کا انتظام کر سکتے تھے۔ نہر اپر چناب کے پل تک پہنچتے پہنچتے ہم بارش میں شرابور ہو چکے تھے۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ پچھلے 2 دن سے میری طبیعت خاصی خراب چلی آ رہی تھی، اور گزشتہ دن تو مجھے اچھا خاصا بخار بھی رہا تھا، لیکن اس وقت ایسے حالات کا سامنا تھا کہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا سوائے اپنے گھوڑے اور سائیکلیں دوڑاتے ہوئے ہم پپلی والا پہنچ جاتے۔ انگریز بہادر کے دور کا تعمیر شدہ خوبصورت پل عبور کر کے جیسے ہی ہم پپلی والا کی جانب بڑھے، ہمیں نہر کے کنارے چند افراد نظر آئے۔ وہ ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ موسم برسات کی ایک شاندار بارش میں بھیگنا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن وہ جس انداز میں جمع تھے اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی ساری صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ نہر کے کنارے جھاڑیوں میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں نزدیک آتے دیکھ کر وہ دیہاتی ایک طرف ہٹ گئے۔ اس دوران میں بارش بھی دوبارہ بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، سوائے بابا مراد کے۔ اس نے تہ بند کے اوپر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ مذکورہ لاش کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ لاش ایک غیر معمولی دراز قامت شخص کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگیں، جب قادر بخش نے بتایا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک بہت لمبا تھا، کم و بیش اس کا قد 7 فٹ تھا۔ یہ لاش مذکورہ ڈاکو پر فٹ بیٹھتی تھی کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ٹھاٹا موجود تھا۔ وہ لاش ایک گڑھے کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اگر یہ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست کھرا نکالتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ گویا پستہ قامت ڈاکو نے اپنے دراز قد ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا تھا، لیکن دراز قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور میرا خیال ہے اس لاش کی دریافت کی خبر بھی پپلی والا پہنچ چکی تھی، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام افراد سے فردن فردن اس دراز قد شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی حامی نہیں بھری۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا اور اس سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ غنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس دوران میں تھمی رہی۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد پپلی والا سے ایک ریڑھا منگوایا اور مذکورہ شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی گئے تھے۔ آپ کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بابا مراد نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جناب واپس چلنا ہے یا آگے چلیں؟ آگے کہاں؟ پپلی والا سے آگے ہندو چک ہے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے ایمن آباد۔ لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے، بابا مراد نے کہا۔ اب تو پوچھ پاچھ کر ہی گزارا چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پپلی والا کے اندر جا کر بھی معلوم کر ہی لیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ چلے ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ پپلی والا بہت چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم مختلف لوگوں سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کرتے رہے، دونوں ڈاکوؤں کا حوالہ دیکھ کر اور دوسرے انداز سے بھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی ہمیں کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظر سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ تھانے صاحب پتہ نہیں یہ بات آپ کے کام کی ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ میں نے کہا تم کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، میں آج صبح کوٹلی گنڈیاں والی سے آ رہا تھا تو میں نے نہر کے کنارے ایک تنہا گھوڑے کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، میں آج صبح کوٹلی۔ اچھا، میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ تنہا گھوڑے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بولا، جناب میرا نام فضل کریم ہے، میں پپلی والا ہی کا رہنے والا ہوں۔ ادھر کوٹلی گنڈیا والی میں میری بہن رہتی ہے۔ میں ایک روز پہلے اسی کے پاس گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے وہ گھوڑا نظر آیا تھا۔ تنہا گھوڑے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سوار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گھوڑا کسی ایک جگہ رکا ہوا تھا یا چل رہا تھا؟ جناب وہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا رخ کس جانب تھا؟ وہ کوٹلی گنڈیا والا کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور کوئی غیر معمولی بات جانتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ بابا مراد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ گھوڑا اس لمبو ڈاکو کا ہو سکتا ہے جس کی لاش تھوڑی دیر پہلے ہم ضلع اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بابا مراد بولا۔ یہاں سے نہر کے کنارے کنارے یا تو ہم کوٹلی گنڈیا والا کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر دوسری سمت خیالی کی جانب۔ اگر وہ گھوڑا واقعی
اس مقتول ڈاکو کا ہے تو اس نے کوٹلی کنڈیا والا کا رخ کیوں کیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اپنی بات ختم کر کے بابا مراد میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ کے میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کس زاویے سے سوچ رہے ہو۔ اگرچہ تمہاری بات میں وزن ہے لیکن میں مکمل طور پر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اگر گھوڑے نے کوٹلی گنڈیا والا کا رخ کیا ہے تو اس کا تعلق اسی گاؤں سے ہو سکتا ہے۔ منطقی طور پر بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں بظاہر یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ جانور کا منہ جس طرف اٹھا وہ اسی طرف چل پڑا۔ لیکن وہ خیالی کی طرف بھی تو جا سکتا تھا نا۔ بابا مراد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کوٹلی گنڈیا والی ہی کا رخ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دراز کا ڈاکو کی لاش جس مقام پر پائی گئی وہ نہر کے پل سے اس جانب واقع ہے جس طرف سے نہر آ رہی ہے، یعنی نہر کی بالائی جانب، اور اسی سمت میں موضع کوٹلی گنڈیا والی ہے۔ نہر کا بہاؤ کوٹلی گنڈیا والی سے خیالی کی جانب ہے اور اس طرف جانے کے لیے گھوڑے کو پہلے سڑک عبور کرنا پڑتی، یعنی پل کی دوسری طرف جانا پڑتا۔ میں آپ کے دلائل کو رد نہیں کروں گا مراد، بابا نے کہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے ہمیں کوٹلی گنڈیا والی کا بھی ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے کوٹلی گنڈیا والی کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ پپلی والا کے نزدیک پائی جانے والی دراز قد ڈاکو کی لاش کی خبر ابھی تک کوٹلی گنڈیا والا تک نہیں پہنچی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہمیں مذکورہ گھوڑے کا سراغ مل گیا۔ پوچھ گچھ پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا اس وقت سرور علی کی بھینسوں کے ساتھ اس کے باڑے میں بندھا ہوا ہے۔ سرور علی ایک عام سا دیہاتی تھا، کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کر رہا تھا۔ ہم سیدھے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سرور علی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے گھوڑے کو لاوارث سمجھ کر اپنے باڑے میں باندھ دیا تھا۔ جناب میں نے یہ گھوڑا کہیں سے چوری نہیں کیا۔ وہ ہاسا سہما ہوا تھا، بس نہر کے کنارے مل گیا اور میں اسے ساتھ لے آیا۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا گھوڑا ہو وہ آ کر لے جائے۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، ہاں ہمیں معلوم ہو چکا ہے تم نے جو اعلان کر رکھا ہے، اس لیے تو ہم سیدھے تم تک پہنچے ہیں۔ جناب اگر یہ گھوڑا آپ کا ہے تو آپ لے جائیں۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا، میں نے اس کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا یہ گھوڑا ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم اسے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، میں قانون سے متا تو نہیں لگا سکتا۔ وہ ہاسا سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوچا اسے کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، سردار علی، سرور علی، تم مجھے ہاسے سمجھدار اور ایماندار دکھائی دیتے ہو۔ میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دینا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب اگر میں جھوٹ بولوں تو اسی وقت زمین میں دھنس جاؤں۔ آپ پوچھیں جی، میں آپ کو ایک ایک بات سچ ہی بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تم اس گاؤں میں کب سے رہ رہے ہو؟ سرکار یہیں کا جم پل ہوں، یہاں کے تمام لوگوں سے واقف بھی ہو کے ایک ایک بچے سے مائی باپ۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، سرور علی ذرا سوچ کر بتاؤ، اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو قد بت میں پورا پہاڑ نظر آتا ہو، یعنی پورا 7 فٹ کا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اب سرکار فٹوں کا حساب تو میں لگا نہیں سکتا لیکن اس گاؤں کے سب سے اونچے لمبے آدمی کو ضرور جانتا ہوں۔ ملک سردار علی یہاں کے سب سے دراز قامت آدمی ہے جناب۔ کیا وہ اس وقت گاؤں میں موجود ہیں؟ جی ہاں، ہونا تو چاہیے، وہ پروسوک لہجے میں بولا، وہ سامنے ان کا ڈیرا ہے۔ ہم سرور علی کی رہنمائی میں ملک سردار کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ملک سردار وہاں کا ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ وہ بڑے تپاک سے ملا۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک معقول آدمی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، یہی کوئی 2 انچ اوپر ہوگا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ ہم نے اسے متصراً تمام حالات بتا دیے۔ اس نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، اس گاؤں میں تو پچھلے 30 سال سے ایسا کوئی شخص نہیں پایا گیا جیسا حلیہ آپ نے بتایا ہے۔ میں نے کہا، اس پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے چھوٹے قد کا کوئی بھی آدمی آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ ملک سردار نے بتایا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں کا ہر آدمی دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے جن 2 ڈاکوؤں کے قد بت اور حلیے کا ذکر کیا ہے، ویسے آدمیوں کا اس گاؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا کبھی۔ میں نے کہا، دراز قد ڈاکو کی لاش تو میں نے ضلع اسپتال بھجوا دی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے پستہ قامت ساتھی کی گولی سے ہلاک ہوا ہے۔ اب مجھے اسی ڈاکو کی تلاش ہے۔ آپ چاہیں تو اس گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں۔ ملک سردار نے تعاون امیز لہجے میں کہا، اگر یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکو بختے والا سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر کے لائے ہیں۔ یہ اغوا اور ڈکیتی کی واردات ہے، میں نے کہا۔ ملک سردار نے کہا، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مطلوبہ ڈاکو کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا، پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے معلومات کروا لیتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ملازم صورت شخص کو آواز دی، اوے فیکے، ذرا نس کے جا اور چاچا برکت کو بلا لا۔ فیکے کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب یہ اپنا چاچا برکت ہے نا، اسے آپ گاؤں کی دائی ماں سمجھ لیں، ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کی خبر رکھتا ہے، بڑا چلتا پرزا جناب۔ اپنے گاؤں کی کیا بلکہ اسے تو آس پاس کے گاؤں کی بھی تازہ ترین خبریں معلوم ہوتی ہیں۔
پھر تو یہ بہت کام کا بندہ سردار صاحب۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ فیقا چچا برکت کو لے کر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برکت چونکا لیکن گھبرایا نہیں۔ وہ سیدھا ملک سردار کے پاس پہنچا اور کہا، جی ملک صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ برکت ایک صحت مند اور ادھیڑ عمر شخص تھا۔ ملک سردار علی نے متصراً اسے بتایا کہ ہم کس سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ اور پوری توجہ سے ملک سردار کی بات سنتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی گھوڑا سوار ڈاکو نہیں پہنچا جس کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی بھی ہو۔ ویسے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اب مجھ سے مخاطب تھا۔ آپ جب پپلی والا کے پاس موقع کی کارروائی میں مصروف تھے تو میں بھی اس وقت وہیں پر تھا۔ آپ اطمینان رکھیں تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی ڈاکوؤں سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں بھی اس ڈاکو کی لاش شاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ البتہ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ سرور علی کو جو لاوارث گھوڑا ملا تھا وہ گھوڑا اسی ڈاکو کا تھا جس کی لاش آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی۔ میں نے کہا، چاچا برکت، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرو سرکار، ہم نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے، برکت کی بجائے ملک سردار علی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب، میں نے ملک سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش دلی سے بولا، ملک صاحب آپ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہاں یہ شکریہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ پستہ قامت ڈاکو یہیں کہیں آس پاس کے کسی گاؤں میں بنا لے گا، بس اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حلیے کے بارے میں کچھ بتائیں گے جناب؟ میں نے پہلے صفیہ کا حلیہ بتایا جو مجھے مغویہ کے باپ قادر بخش نے تفصیلاً بتایا تھا۔ پھر پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اس کی بائیں آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان ہے۔ یہ بات مجھے زینت بی بی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ ازاں بات قادر بخش نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد سردار علی نے چاچا برکت کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں دریافت کیا، چاچا سمجھ گئے ہو نا؟ جی جی ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آلے دوالے کے پنڈوں پر بھی نظر رکھوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ میں بھی انہیں ہر گاڑی گاؤں میں ڈھونڈنے کے انتظامات تو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاون بھی شامل حال رہا تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ، ملک سردار نے تیقن سے کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ ہو ملک صاحب، کچھ دیر تو اور بیٹھیں۔ ملک سردار بھی اٹھتے ہوئے بولا، ابھی تو آپ کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ملک جی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے میں روزے سے ہوں۔ خاطر تواضع ادھار رہی۔ ہو اچھا، وہ جلدی سے بولا، چلے پھر روزہ کھول کر چلے جائیں۔ نہیں، ابھی تھانے میں بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ میں نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملک سردار نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم رک نہیں سکتے تھے۔ البتہ اس نے اصرار کر کے چوسا آموں کا ایک تھیلا ہمیں تھما دیا۔ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ لیتے جائیں ملک صاحب، آپ پہلی بار آئے ہیں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مذکورہ آموں کا وہ تھیلا اپنے گھوڑے پر بار کر لیا، پھر ہم واپس تھانے آ گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اب تک کی کارگزاری کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ دوسری صبح میں نے خود ایس پی صاحب سے جا کر ملنا تھا اور اس سلسلے میں ان سے خصوصی تعاون کی اپیل کرنی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دوسری صبح میں خود ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور اس سلسلے میں ان سے خصوصی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ اسی روز میں نے سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی مختلف ٹولیاں ترتیب دیں۔ ہر ٹولی میں 3 اہلکار شامل تھے۔ آپ اسے ایک مختصر پولیس پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھانے کے بعد خیالی ہندو چک، ایمن آباد، چھجر والی اور آس پاس کے دیگر گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں سارا طریقہ کار ذہن نشین کروا دیا تھا۔ انہیں پستہ قامت ڈاکو صفیہ کا کھوج لگانا تھا، نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز دراز قامت ڈاکو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سنسنی خیز خبر بھی آئی تھی۔ مذکورہ ڈاکو کی شناخت ہو گئی تھی۔ اس کا نام اللہ رکھا عرف رکھو بدماش تھا۔ وہ کھوکھر کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 4 سال سے جیل میں تھا۔ وہ متعدد جرائم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی کہ رکھو ایک مفرور قیدی تھا، میرے ذہن میں تیز روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس وقت مغویہ کی والدہ زینت بی بی کی جنون کی کیفیت میں کہی ہوئی ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ پستہ قامت ڈاکو سے ساجی جیسا لگا تھا، اور اس وقت میں نے زینت کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ فیروز آباد ساجی کی ماں ناصرہ نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ ساجی ڈسٹرکٹ جیل ہی میں بند تھا، اس لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساجی کے جیل سے فرار کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن اب رکھو کے بارے میں حقیقت جان لینے کے بعد میرا ذہن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یقیناً ساجی بھی جیل سے فرار ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی تصدیق بہت ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے قادر بخش کو دراز قد ڈاکو رکھو کی لاش دکھائی تھی۔ اس نے تصدیق کی تھی کہ وہی شخص اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔
اور اپنے ہمراہ اس کی بیٹی کو بھی اٹھا لے گیا تھا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ چند روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے 3 افراد فرار ہوئے تھے، جن میں سجاول عرف ساجی، اللہ رکھا عرف رکھو اور یونس عرف یونا شامل تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ رکھو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور یونا سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ یونا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور صفیہ وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس عرف یونا کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ یونا کا ایڈریس میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا۔ دوسرے روز میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا، حالانکہ اس بات کی کبھی امید نہیں تھی کہ ساجی صفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا، کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روٹ اختیار کیا تھا وہ ایمن آباد کی طرف جاتا تھا، لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ سجاول عرف ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا، میں اسی منطقی نتیجے پر پہنچا تھا کہ صفیہ کو زینت کے یقین آمیز خدشے کے مطابق ساجی ہی نے اغوا کیا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ یونا جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق میں نے تسلی کر لی کہ یونا قلعہ دیدار سنگھ نہیں پہنچا تھا۔ ویسے بھی مجھے یونا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس ایک ضمنی امکان کی خاطر میں اسے چیک کرنے گیا تھا۔ تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے متعلقہ تھانے کے انچارج کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی یونا کی کوئی خبر ملی یا اس کے حوالے سے ساجی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو وہ فوراً مجھے اطلاع دے گا۔ آئندہ 3 روز خاموشی سے گزر گئے۔ چوتھے روز چاچا برکت تھانے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میں آپ کو ملک سردار صاحب کا سلام پہنچا دوں۔ وہ چھوڑتے ہی بولا، وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ بھائی وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے پوچھا، بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ کہ تم کیا اہم اطلاع لائے ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بڑی ڈھٹائی سے بولا، جناب میں ایک پرتحقیر بندہ ہوں، نماز روزے سے بہت دور، اتنی گرمی میں پینڈا کر کے آیا ہوں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دے دیا۔ اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قدرے ناگوار گزرا تھا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے نرمی کا برتاؤ کروں۔ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس حلق سے اتارنے کے بعد برکت نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور بولا، ملک صاحب موضوع ہندو چک کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم شروع ہو جاؤ۔ برکت نے بتایا، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلایا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک ڈیرے پر کوئی ڈھاٹا پوش گھوڑا سوار آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ انہوں نے وہاں رات گزاری تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برکت چاچا واقعی بہت اہم خبر لایا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا وہ اب بھی وہیں پر موجود ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے اضافہ کیا، اب اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک خیال کے مطابق دوسرے روز وہ صبح گھڑ سوار اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ یہ دونوں خیال آراء کس کی ہیں؟ برکت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ایک لمحے کو تامل کرنے کے بعد اس نے بتایا، یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کیے ہیں اپنی تفتیش کے بعد۔ میں خود ہندو چک گیا تھا۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ میں نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، میرا مطلب ہے تمہیں اپنا کون سا خیال ٹھیک لگا؟ وہ بولا، میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا تھا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی، اور وہ گھڑ سوار خوشی محمد کا دیرینہ شناسہ تھا، جبکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی، یعنی گھڑ سوار کی بیوی۔ ایک رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ برکت نے بتایا، خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو خوشی محمد سے مجھے پتہ چلا ہے۔ برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا، گھڑ سوار نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے مائکے ایمن آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اپنے گھر بختے والا جانا چاہتا تھا۔ یہ تو بالکل ہی الٹا ہی چکر ہو گیا، میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے بھی کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی ہے، برکت بولا۔ یا تو خوشی محمد غلط بیانی سے کام لے رہا، یا پھر گھڑ سوار ہی نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ آپ خود خوشی محمد سے مل کر معلومات حاصل کر لیں۔ خوشی محمد کے پاس تو میں ابھی اور اسی وقت جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر برکت سے پوچھا، اور تمہارے دوسرے خیال کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ گھڑ سوار دوسری صبح اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب چکے،
کسی بھی شخص نے صفیہ نامی اس نوجوان لڑکی کو گھڑ سوار کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ اکیلا ہی گیا ہوگا۔ تم بعض اوقات بہت الجھی ہوئی باتیں کرنے لگتے ہو برکت علی، میں نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، ان پڑھ ہونا سرکار، اسی لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا۔ بس گزارا چلائیں جناب، مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ میں نے اب تک پہنچا دی ہے، بلکہ سردار علی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا، میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا اور انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ ٹھیک ہے جناب، میں اب میں جاؤں، اوڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے برکت کے جانے کے بعد اسے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر پہلے ہی ہمارے 3 اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع تھانے نہیں پہنچی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اسلم باجوہ نے کہا، ملک صاحب، ہندو چک ہم کس طرح جائیں گے؟ میں نے کہا، تھانے میں گھوڑے تو موجود ہوں گے نا؟ صرف ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہو، میں کچھ سوچنے لگا۔ یہ ایسے ہی نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو تانگے وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت مجھے خیال ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بس تم جلد از جلد ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو، گھوڑے، سائیکلیں، تانگا ریڑا، کچھ بھی دیکھ لو۔ مغویہ، صفیہ اور ساجی ڈاکو کا ایک مہوم سا سراغ ملا ہے، ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ASI ایک تانگا پکڑ لایا۔ تانگا بان کا نام دلاور تھا اور اس کے تانگے میں ایک صحت مند گھوڑا جتا ہوا تھا۔ میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہندو چک آنے اور جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو احمق؟ میں نے ایسی کون سی عجیب بات کہہ دی ہے؟ وہ لکنت امیز لہجے میں گویا ہوا، آپ نے کرائے کے بارے میں ہی پوچھا ہے نا؟ ہاں ہاں، تم اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ جس بھی ہوتے ہوئے بولا، مائی باپ، حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ کسی پولیس والے نے مجھے غریب سے کرائے کے بارے میں پوچھا، ورنہ تو آپ لوگ دھڑلے سے تانگے میں سوار ہوتے ہو، جہاں جانا چاہو وہاں کا نام بتا کر حکم چلاتے ہو، بس حکم چلاتے ہو۔ اس کی معصومانہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دلاور، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کسی شخص کے انفرادی فعل کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ وہ لجاجت امیز انداز میں بولا۔ میں نے اجازت دے دی تو اس نے کہا، جناب، یہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے آدمی مجھے نظر آئے جو تھانے دار ہونے کے باوجود بھی مجھ سے کرائے کی بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دلاور سے بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہا، ہاں بھائی، میں تھانے دار ہوں، ذرا بکری ٹائپ کا۔ میں نے ہندو چک آنے جانے کا کرایہ 5 روپے ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دلاور کو بتا دیا تھا کہ وہاں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، بولا، جناب، 5 روپے میں تو میں پورے 5 دن بھی آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں۔ ہم ہندو چک پہنچے تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔ اس روز برکت چاچا صبح ہی صبح تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ آج اسے گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ملک سردار علی نے جلد ہی اسے واپس آنے کو کہا تھا۔ خوشی محمد کے ڈیرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر باہر بنا ہوا تھا۔ دراصل وہ ڈیرا چودھری حق نواز کا تھا اور خوشی محمد چودھری کا ملازم تھا، جو ڈیرے پر رہتے ہوئے کاشتکاری کے مختلف امور کی نگرانی کرتا تھا۔ خوشی محمد اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا گیا اور ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ میں نے اسے تیز آواز میں پکارا، اوئے رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور سراسیمہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ میں نے کڑک کر پوچھا، تم ہی ہو خوشی محمد؟ جی میں ہی خوشی محمد ہوں، وہ منمنایا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے خوشی محمد، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ سرکار، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی تم اندر کی جانب کیوں کھسک رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تم ہم سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، سچ سچ بتا دوں؟ ہاں ہاں بتاؤ، ASI نے کہا۔ سرکار، خوشی محمد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں آپ کی وردی دیکھ کر ڈر گیا تھا، سنا ہے پولیس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تم نے کس سے سن لیا خوشی محمد؟ میں نے کہا، پولیس کا کام تو خطرناک لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں تک پہنچانا ہے۔ وہ بولا، جناب، میں تو یہی جانتا تھا کہ پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا، خوشی محمد، چوروں، اچکوں اور بدماشوں کو واقعی ہم سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، شریف آدمیوں کو ہماری وردی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر بولا، جناب، میں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا ہمارے بیٹھنے کا تو انتظام کرو۔ وہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے چارپائیاں بچھانے لگا۔ میں طائرانہ نگاہ سے ڈیرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وسیع اور سین والا ایک ڈیرا تھا جس میں جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے کے پچھلے حصے میں 3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ڈیرے کی مغربی دیوار کے ساتھ چارہ کترنے والا ٹوکا نصب تھا۔
مشرقی دیوار کے ساتھ اینٹوں کی پختہ کھرلیوں پر چند مویشی بندھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد چارپائیاں بچھا چکا تو میں نے کہا خوشی محمد بیٹھیں گے تو ہم بعد میں اطمینان کے ساتھ، پہلے ذرا میں ان کمروں کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ڈیرے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمروں کی جانب اشارہ کیا جن میں سے 2 کے دروازے بند تھے۔ میری بات سن کر خوشی محمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، آپ ان 2 کمروں میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ بس معمول کی کارروائی سمجھ لو۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے ان کمروں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں جھانکا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ درمیانے سائز کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ اندر 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر ڈبی دار کیس بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک طرف دیوار میں طاق سا بنا ہوا تھا جس میں تیل کی بوتل، 1 عدد کنگار، ایک چھوٹے سائز کا آئینہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لیا، پھر چارپائیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہاں مجھے جست کا ایک ٹرنک رکھا نظر آیا۔ میں نے خوشی محمد سے کہا، اسے کھول کر دکھاؤ۔ خوشی محمد نے ٹرنک کھولتے ہوئے پوچھا، سرکار آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جستی ٹرنک کے اندر کا جائزہ لیا۔ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود نہیں تھی۔ چند جوڑی کپڑے کے علاوہ ایک دھاری دار رومال اور 2 بنیانیں تھیں۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کر بند دروازوں والے کمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر خوشی محمد سے پوچھا، ذرا یہ کمرہ تو کھول کر دکھاؤ خوشی محمد۔ ان کمروں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جناب، خوشی محمد نے کہا، فضول سا سامان بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، بس وہی فضول سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خوشی محمد نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میری دماغی صحت پر شک گزرا ہو۔ پھر اپنی ڈب میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر وہ مکفل کمرے کھول کر ہمیں دکھانے لگا۔ ایک کمرے کے اندر خشک چارے کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ دوسرے کمرے میں مختلف زرعی آلات، خالی بوریاں، ٹوٹی ہوئی 2 چارپائیاں وغیرہ پڑی تھی۔ ان دونوں نیم تاریک کمروں میں سیلن کی وجہ سے خاصی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کمروں کے سامان کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر خوشی محمد سے کہا، تم اب ان کمروں کو دوبارہ بند کر دو اور ہمارے پاس پیپل کے نیچے آ جاؤ، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں پیپل کے نیچے بچھی چارپائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایسے ہی اسلم باجوہ میرے ساتھی تھا۔ خوشی محمد نے دونوں کمروں کو دوبارہ مقفل کرنے کے بعد چابیوں کا گچھا اپنے تہہ بند کی ڈب میں رکھا اور ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد، اب میں تم سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ وہ بولا، جناب میں نے اب تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنے حق ہی میں اچھا کرو گے، ورنہ تم جانتے نہیں ہو کہ دروغگوئی کرنے والوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر تمہارا چودھری حق نواز بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ آپ چودھری صاحب کو بھی جانتے ہیں؟ وہ چونکا۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم چودھری کے پاس کب سے ملازم ہو؟ اور جناب 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، خوشی محمد نے بتایا، اس لیے بیوی بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس یہ چھڑا چھانٹ ہو، اللہ کا شکر ہے، روزی روٹی کا مسئلہ چودھری صاحب حل کر دیتے ہیں، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، چند روز قبل تمہارے پاس 2 مہمان آئے تھے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے واضح طور پر اس کا چہرہ متغیر نظر آیا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولا، مہمان؟ میں نے سرزنش امیز لہجے میں کہا، تم نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ جی مہمان آئے تھے میرے پاس۔ میں نے کہا، 2 مہمان؟ جی وہ 2 ہی تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ جی بالکل، کون تھے وہ لوگ؟ میں نے سوال کیا، میرا مطلب ہے کہ ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ خوشی محمد نے بتایا، وہ میرا ایک پرانا دوست سجاول تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ خوشی محمد کے منہ سے سجاول کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، یعنی زینت کا شبہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ تمہارے دوست سجاول یعنی ساجی کا بیوی کا نام کیا تھا؟ میں نے دانستہ سجاول کے ساتھ ساجی کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ خوشی محمد کے چہرے پر اس لفظ کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خوشی محمد کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اسی سجاول کا ذکر کر رہا تھا جو عرف عام میں ساجی کہلاتا تھا۔ اس سے شک یقین میں بدل گیا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اپنی بیوی کا نام اس نے زرینہ بتایا تھا۔ یہاں ذرا سا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ساجی نے جس لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کا نام صفیہ تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کا نام زرینہ بتایا ہو۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پوچھا، اور دوسرے روز صبح ہی صبح وہ دونوں ڈیرے سے چلے گئے تھے؟ جی وہ دونوں چلے گئے تھے۔ سوچ لو کہیں تمہیں کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا دونوں ہی دوسری صبح رخصت ہو گئے تھے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں بولا، جی جناب وہ دونوں ہی چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تم نے ان سے پوچھا تھا وہ کہاں سے آئے تھے اور کس طرف جا رہے تھے؟ جناب وہ ایمن آباد سے آئے تھے اور محلہ بختے والا جا رہے تھے۔ ایمن آباد میں ساجی کی سسرال ہے، اس کی بیوی بیمار تھی جسے وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ کیا بیماری تھی اس کی بیوی کو؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، اس نے کہا۔ ساجی نے بتایا تھا کہ زرینہ کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہ پوری رات بے ہوش ہی رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ساجی نے
ایک مخصوص رومال سنگھا کر صفیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کو راز میں رکھنے کے لیے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کی بیماری کی فرضی کہانی سنائی ہوگی، لیکن خوشی محمد بیچارے کے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ساجی نے خوشی محمد کو ایک اور چکر بھی دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی سسرال یعنی ایمن آباد سے آ رہا تھا، حالانکہ بختے والا سے صفیہ کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، اور سسرال وغیرہ کا سوال، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا کیا تمہاری زرینہ سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرینہ پوری رات بے ہوش ہی رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ساجی چند روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے فرار ہوا تھا اور 1 سال پہلے وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے خوشی محمد سے پوچھا خوشی محمد ساجی سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں جی، وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا۔ آخری مرتبہ تم ساجی سے کب ملے تھے؟ چند روز پہلے، میرا مطلب ہے اس ملاقات سے پہلے۔ وہ 2 سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ خوشی محمد نے جواب دیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس دوران میں اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ ساجی نے خود مجھے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 سالوں میں تمہاری ساجی سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، اور دوستی کے پہلے 3 سال تم اکثر ملا کرتے تھے۔ اکثر تو نہیں جناب، بس کبھی کبھار وہی مجھ سے ملنے آ جاتا تھا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ میں تو بس 1-2 مرتبہ ہی بختے والا اس کے گھر کیا تھا۔ تمہاری ساجی سے کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ ایمن آباد کے ایک میلے میں ہماری دوستی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں تم نے ایک بار بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارا دوست کس حال میں ہے؟ میں نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ عباسی مصروفیت کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا۔ اگر خوشی محمد نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ساجی کے تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے کہا خوشی محمد شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست ساجی ہم ایک سنگین معاملے میں مطلوب ہے۔ جی کیسا سنگین معاملہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ساجی نے چند روز قبل محلہ بختے والا کے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے۔ 5,000 روپے نقد، قیمتی ملبوسات اور طلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر لیا ہے اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میں سمجھا تو رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ساجی کے ساتھ اس کی بیوی زرینہ نہیں بلکہ مغویہ صفیہ تھی، جسے اس نے نیند آور دوا والا رومال سنگھا کر اغوا کیا تھا، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس واردات سے پہلے بھی وہ بہت سے چاند چڑھا چکا ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی داستان سنائی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ آخر میں نے کہا میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میرے مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک رات تمہارے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ وہ میرے ڈیرے پر ٹھہرا ضرور تھا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی میں ان سے مطلق آگاہ نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی، وہ واضح طور پر خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ خوشی محمد تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے وہ دونوں دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ ساجی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بختے والا جا رہا ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ جی وہ دونوں ہی چلے گئے تھے، اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا لیکن خوشی محمد مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ساجی صبح اکیلا ہی یہاں سے گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا جی، وہ دونوں صبح ہی چلے گئے تھے۔ اگر بعد میں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا کوئی بھی حصہ اگر ناقص ثابت ہوا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ یہ وارننگ میں نے محض اس لیے دی تھی کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا تھا تو اسے اگل دے۔ ویسے اس کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چاچا برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے رخصت ہونے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھائے۔ خوشی محمد سے کام کی اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں ASI اسلم باجوہ کے ساتھ دلاور کے تانگے میں بیٹھ کر واپس تھانے آ گیا۔ ہندو چک کا دورہ کامیاب یا ناکامیاب رہا تھا۔ کامیاب ان معنوں میں کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا تھا اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا، اور ناکامیاب اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ آگے کس طرف بڑھا تھا۔ ویسے ساجی نے نہایت ہی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زبردست چکر دیا تھا۔ اس نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر ایمن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ ایسا سوچتے ہوئے بار بار میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زرینہ یعنی کہ صفیہ پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ ایسی صورت میں دن کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوار کر کے سفر کرنا معنی خیز ہو جاتا۔ کیا ساجی نے واقعی ایسا کیا تھا؟
یہ سوال بار بار میرے ذہن میں سر ابھارتا تھا، لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات میں جانتا تھا، ساجی ایک مفرور قیدی تھا اور جیل سے فرار کے بعد بھی اس نے اپنے جرائم کی فہرست میں لمبا چوڑا اضافہ کیا تھا۔ ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے ہی میں چھپ کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا یا اس کے پاس سامان وغیرہ کون کون سا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامان کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رکھو والی یہ رائفل اس نے راستے میں کہیں پھینک دی ہوگی، اور جس پوٹلی کا خوشی محمد نے ذکر کیا تھا اس میں یقیناً 5,000 کی نقدی اور صفیہ کے زیورات ہوں گے۔ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں نے جن 3 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کی پارٹی ہندو چک کی نگرانی کے لیے بھیج رکھی تھی، ان سے اس روز کہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس روز احمد آباد میں منعقد ایک میلہ دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس غیر ذمہ داری اور فرائض سے کوتاہی کی بنا پر میں نے ان تینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ رعایتیں دیتا تھا اتنی ہی زیادہ سختی بھی کرتا تھا۔ فرائض منصبی کی ادائیگی میرے نزدیک سب سے اہم چیز تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کی تلاش بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے اللہ رکھا عرف رکھو موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ باقی 2 تاحال مفرور تھے۔ یونا میرے کیس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میری تمام تر توجہ ساجی پر مبذول تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساجی نے بختے والا کا رخ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گیا تھا کہ اس کی طرف منہ کرنا گویا خود کو چوہے دان میں پھنسانے والی بات تھی۔ میں دراصل قادر بخش کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات اور صفیہ کے اغوا کے سلسلے میں سر توڑ تفتیش کر رہا تھا۔ اگر سجاول عرف ساجی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حل ہو جاتا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ احمد آباد کی طرف ہی گیا ہوگا۔ اگر اس نے وہاں قیام نہ کیا تو پھر آگے کاموکی کی جانب نکل گیا ہوگا، یا پھر وانڈا میں بھی وہ پناہ لے سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر ساجی کی تلاش کا کام تو جاری ہی تھا، لیکن میں اپنے طور پر بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے تمام سادہ لباس پولیس پارٹیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد 4 سادہ لباس اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں احمد آباد، کاموکی اور وانڈا میں پھیلا دیا۔ میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے والے ASI حضرات کو خصوصی ہدایات جاری کی تھیں اور کچھ زیادہ اختیارات بھی تفویض کیے تھے۔ مجھے کبھی امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک ضرور پہنچے گی۔ جن سادہ پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈیوٹی کے دوران میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو میں نے عرف عام میں کھڈے لین لگا دیا تھا۔ اب کچھ عرصے میں ان سے کوئی بھی اہم کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سجاول عرف ساجی کی تلاش بڑی شدت سے جاری تھی۔ اس دوران میں تھانے کے روزمرہ کے معمولات بھی نپٹا رہا تھا۔ قادر بخش ہر دوسرے تیسرے دن تھانے کا چکر لگا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت پریشان تھا۔ میں اسے ہر بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ یہ کوئی 15 دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے بھی کافی روز ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وانڈا کی ایک بااثر سیاسی شخصیت کی حویلی میں ساجی کی جھلک دیکھی گئی ہے۔ وہ میرے لیے ایک نہایت ہی اہم اطلاع تھی۔ میں نے صوبیحان حوالدار اور 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ساجی کی گرفتاری کی پوری تیاری کے ساتھ وانڈا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پہلے ہی میں نے ساجی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے وانڈا میں ساجی کی موجودگی کی جو اطلاع دی گئی تھی وہ مبنی بر صداقت تھی۔ وہ خبیث انسان واقعی رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا۔ رانا ظفر اقبال وانڈا کی ایک بااثر سیاسی شخصیت تھا اور پورے علاقے میں اس کا خاصا رعب و دبدبہ تھا۔ ہم ظفر اقبال کے مہمانوں کی حیثیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ہماری کامیاب اداکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا گیا۔ اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا۔ وانڈا روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانا ظفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کرنی تھی۔ ہماری اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبے خان ساجی کو ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ ساجی کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ پر زخم کا گہرا نشان اور بقول زینت بی بی ساجی کی فٹے منہ صورت اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ ساجی کی گرفتاری کے موقع پر رانا ظفر اقبال نے مزاحمت کی کوشش کی تو میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں آپ سے بھی سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میری ہی حویلی پر یعنی رانا ظفر اقبال کو دھمکی؟ یہ دھمکی نہیں بلکہ میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخری نصیحت ہے۔ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے بعد میں ڈائریکٹ کاروائی کروں گا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اغوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مفرور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ کم سنگین جرم ہے؟
ابھی تو آپ کی حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برآمد کرنا ہے۔ آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ باقی تمام طاقتیں آنی جانی ہے رانا جی، ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پکی اطلاع دے کر اور ایس پی صاحب کے مشورے سے یہاں آیا ہوں، اس لیے زیادہ اکڑ فون دکھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ بھی خواہ مخواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ایس پی صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھونس کام دکھا گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب آپ تو خواہ مخواہ گرمی دکھانے لگے۔ اس نے معتدل لہجے میں کہا، آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، آپ لے جائیں اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچلی بدلی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، صرف ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب، میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے قہر آلود نظر سے ساجی کو گھورا۔ اوے حرام کے تخم، تم نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ حوالدار سبحان نے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں سور کی اولاد، تم نے سنا نہیں؟ ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب میرا خیال ہے یہ تھانے دارانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بیک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی گزری۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں زیادہ بہتر انداز میں نپٹائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ اسے ڈرتے تھے۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مرشم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اسے مغویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر افسروں کو ساجی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھیں۔ تھانے آ کر میں نے ساجی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو ساجی بدماش، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا، اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا، بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مرشم تھا، اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت بھی کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھلوانا ہے، اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے ہی میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار نے ساجی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، 2 گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہے، اتنے وقت میں تو اس کی زبان کیا ہے کہ ایک عضو چیخ چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد حوالدار ساجی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم لوگ ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساجی کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ اسے خصوصاً مغویہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے بعد مذکورہ حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سر بندہ بڑا سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر لیکن زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا، گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے آدھا گھنٹہ اور دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کام کی بات معلوم کر لوں گا، مجھے ایک موقع اور دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کی بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں۔ تم عام فارمولہ آزماؤ، اسپیشل مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار رستم خان، ساجی ایک مفرور قیدی ہے، اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس نے جیل توڑ کر فرار ہونے کا سنگین جرم بھی کیا ہے۔ میں صرف اور صرف مغویہ صفیہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں، مجھے صرف اس کا سراغ لگانا۔ نقطی و زیورات کی میری نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہے، رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ ساجی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال، میں نے پہلے ہاسا ہولا ہاتھ رکھا تھا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے اس کیس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اس سوچ بچار میں 2 گھنٹے بیت گئے، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب حوالدار میرے کمرے میں آ کر یہ نویز سنائی کہ جناب بندہ بالکل تیار ہے، آپ اس سے جو چاہے پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا اور حوالدار سے پوچھا، اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا؟ حوالدار حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب اتنی جلدی نہیں بلکہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے وقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی حیرت حوالدار سے چھپا نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کہا، رستم خان تم ساجی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ بولا، ملک صاحب آپ کو ٹرائل روم ہی میں چلنا ہوگا، ہمارے مہمان کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اوہو، میں نے حشمگین نظروں سے
حوالدار کو دیکھا اور کہا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کر دیا ملک صاحب آپ نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی تھی؟ میں کوئی جواب دیے بغیر حوالدار کے ساتھ ٹرائل روم میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے گہرے نماک کے ساتھ صفیہ اغوا کیس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ بہرحال میرے یقین نہ کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں سکتی تھی۔ ساجی سے میں نے صرف 10 منٹ سوال و جواب کیے جس کا نتیجہ ہاسا تکلیف دہ اور دل کو داس کر دینے والا تھا۔ صفیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور تیش کے عالم میں نے ساجی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ بعد میں مجھے اپنے اس عمل پر پشیمانی بھی ہوئی۔ انسان کو جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دنوں میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی اصول پرست اور سخت دل کیوں نہ ہو، وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی کسی جذباتی مرحلے میں انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صفیہ کے حسرت ناک انجام نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جذباتی حصار میں لے لیا تھا۔ ساجی نے جو روح فرسا انکشاف کیا اس کے مطابق جب وہ دونوں یعنی ساجی پلس رکھو صفیہ کا اغوا کر کے کچا ایمن آباد روڈ کے راستے ایمن آباد کی طرف جا رہے تھے تو نہر اپر چناب تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی تھی۔ رکھو کا خیال تھا کہ صفیہ کو ساجی اپنے پاس رکھے اور نقدی و زیورات وغیرہ اس کے حوالے کر دے، لیکن ساجی کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں رکھو سے کہا تھا رکھو صفیہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی لیکن مال مسروقہ ہم دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، رکھو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ ساجی تم اپنے پیمان سے پھر رہے ہو۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ اپنی پسندیدہ لڑکی کو تم اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ ساجی نے کہا چلو اس بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ مال مسروقہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے۔ رکھو نے شکایت آمیز انداز میں کہا ساجی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ جیل میں تو تم نے بہت سے وعدے وعید کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے بے اعتمادی کی کیا شکایت ہے؟ ساجی نے استفسار کیا۔ ابھی تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے۔ تمہارا شکوہ بجائے دوست، ساجی نے مسلط آمیز انداز میں کہا دراصل وہ کوئی باقاعدہ خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں نزدیک ہی ایک ڈیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ یاروں سے چکر کیسا؟ مجھے تمہاری باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ رکھو نے کہا تم اب بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے رکھو، ساجی نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا تم اپنے دل کو میری طرف سے بالکل صاف رکھو۔ وہ بے یقینی سے ساجی کو دیکھتے ہوئے بولا میں تمہارے ساتھ آ کر پچھتا رہا ہوں، یوں نہ اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہم لائل پور جا کر خوب عیش کرتے، تم بلا وجہ الجھ رہے ہو۔ ساجی نے نرم لہجے میں کہا جب ساتھ چلے ہیں تو پھر عمر بھر کا ساتھ دو، یوں پیٹھ تو نہ دکھاؤ رکھو۔ رکھو نے کہا بے ایمانی کی بات تو تم کر رہے ہو، پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کو بھی نہیں کہا تھا، ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند رہوں گا۔ تو میرے ساتھ چلو، جب تک حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لے لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی انداز میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند ہوں گا۔ تو میرے ساتھ چلو، جب تک حالات ہمارے موافق نہیں ہو جاتے ہم ایک دوست کے ڈیرے پر رہیں گے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارے دوست کا ڈیرا یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس تھوڑا آگے ہندو چوک میں۔ کیا اسے ہماری آمد کی اطلاع ہے؟ نہیں، میری تو گزشتہ 2 سال سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ساجی نے کہا، اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ شریف آدمی ہے، خواہ مہا بدک جائے گا۔ تو پھر اس سے کیا کہا جائے گا؟ رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا یہ تمہاری محبوبہ تو مسلسل بے ہوش ہے، اس کے بارے میں تمہارے دوست کو کیا بتایا جائے گا، اور اگر یہ فوراً ہوش میں آ گئی تو؟ ساجی اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا تم خواہ مہا کی فکروں اور اندیشوں میں گر رہے ہو، اول تو میں اس کی بے ہوشی کی کوئی شاندار کہانی فٹ کر دوں گا، اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد کچھ چیخ پکار کی تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ وہ دماغی مریضہ ہے، ہم اسے علاج کی غرض سے شہر لے کر جا رہے ہیں، پھر 1 رات ہی کی تو بات ہے۔ 1 رات کی کیوں؟ رکھو نے چونکتے ہوئے کہا ہمیں تو حالات سازگار ہونے تک وہیں روپوش رہنا ہوگا۔ ساجی نے کہا مستقل روپوشی کے لیے میں نے کہیں اور انتظام کر رکھا ہے، تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، رکھو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تم نقدی اور زیورات والی پوٹلی میرے حوالے کر دو، بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے۔ ساجی نے مجھے بتایا کہ وہ رکھو کے بارے میں بہت پہلے حتمی فیصلہ کر چکا تھا، کسی مناسب موقع پر اسے رکھو کا پتہ صاف کر دینا تھا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع تو ضائع کر دیا تھا۔ جب وہ صفیہ کو اٹھا کر بختے والا سے نکل رہے تھے تو وہ بآسانی گولی چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کرے،
پھر فوری طور پر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاش سے پولیس کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سمت فرار ہوئے تھے۔ کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساجی نے مسلط امیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رکھو، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو یہ پوٹلی تم اپنے پاس رکھ لو، سارے زیورات اور نقدی اسی میں ہیں۔ رکھو نے مال مسروقہ کی وہ گٹھری بخوشی قبول کر لی اور کہا، میں یہ اصول کی خاطر کروں، ہو سکتا ہے بعد میں اس میں سے تمہیں بھی حصہ دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تم نے بے اصولی عہد شکنی کی بات کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب غصہ تھوک دو۔ رکھو نے باقاعدہ ایک جانب تھوک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ اپر جناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا، یار میرا مثانہ پھٹنے کے قریب ہے، اگر تم مجھے 1-2 منٹ دو تو میں ذرا پیشاب کر لوں۔ ساجی کے ذہن میں روشنی کا تیز چماکا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی حاجت رفع کر لو، میں تھوڑا انتظار کر لوں گا۔ وہ دل میں بہت مسرور تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رکھو مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر بیٹھا، ساجی نے اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین بوس ہو گیا۔ ساجی نے پہلی فرصت میں زیورات اور نقدی والی پوٹلی اٹھائی۔ رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے رواں دواں نہر اپر چناب میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو چک کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہندو چک کے ڈیرے پر جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ہوشی محمد کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہوشی محمد کو ساجی نے یہ بتایا تھا کہ زرینہ صفیہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مریض میں مبتلا تھی اور اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ ہوشی محمد نے انہیں 9 بیاہتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر کمرے میں سونے کی دعوت دی اور خود ڈیرے کے وسیع اور اس سیر میں چارپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سو رہا۔ ساجی کو جب یقین ہو گیا کہ ہوشی محمد گہری نیند میں جا چکا ہے تو اس نے گہری بے ہوشی میں غرق صفیہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک لاش کے لمس سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ گہری بے ہوشی نے صفیہ کی جان لے لی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی کہ صفیہ کی روح عالم بے ہوشی ہی میں قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، ساجی ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ایک لاش کو اٹھا کر نگر نگر نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس نے تو زندہ صفیہ کی تمنا کی تھی اور سیدھے راستے سے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی تو اس نے انتہائی غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے اغوا کر لیا تھا، لیکن اپنی جان جوکھو میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ صفیہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا اور اسے ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ رات خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے۔ خشک چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاصا موزوں نظر آیا تھا۔ وہ وہاں بآسانی صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا۔ پھر جب موسم سرما میں کبھی اس چارے کو استعمال کیا جاتا اور صفیہ کی لاش برآمد ہوتی تو اس وقت تک وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا۔ خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساجی نے اس کے لباس سے مطلوبہ کمرے کی چابی نکالی اور صفیہ کی لاش کو خشک چارے کے ڈھیر میں دبا دیا۔ یہ سارا کام اس نے اتنی صفائی سے کیا تھا کہ پہلی نظر میں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ بھی کی گئی ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے وہ قیمتی پوٹی کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ مختلف جگہوں پر عارضی پڑاؤ کرتے ہوئے وانڈا میں رانا ظفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ رانا ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مفرور مجرموں کا پست پناہ ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے روز میں ساجی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندو چک پہنچ گیا۔ خوشی محمد نے جب ساجی کو ہتھ کڑی لگی دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی مدفن لاش برآمد کر لی۔ لاش میں گلنے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں نے اس کو ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتے ہوئے سوال کیا، خوشی محمد تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد ذریعہ صفیہ اور ساجی ایک ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے معصومیت سے بولا، جناب صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہی غائب تھے۔ ان کا گھوڑا بھی احاطے میں موجود نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ ربدی سو میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ میری نہ سمجھی تھی یا سمجھ کا پھیر کہ میں اپنی بات پوری طور پر آپ پر واضح نہ کر سکا۔ میں اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا تھا؟ ویسے ایک بات کا مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس نے دیدہ دانستہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ واقعی وہ بہت بھولا تھا۔ وہ تو ساجی کی سنائی ہوئی کہانی پر بھی ایمان لے آیا تھا کہ صفیہ ساجی کی منکوحہ تھی اور اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اب اس کیس میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مغویہ صفیہ کو زندہ سلامت برآمد تو نہیں کر سکا تھا، لیکن سجاول عرف ساجی کو گرفتار کر کے میں نے اپنے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں خود بنفس نفیس ساجی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تازہ ترین کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ اس کارنامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نوازا گیا۔ خدا گواہ ہے اس ترقی اور میڈل کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا غم معصوم صفیہ کے رائگاں جانے کا ہوا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ ساجی جیسے نامرادوں سے پاک ہو جائے، اے کاش۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔